أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں علیک آپ پر. نحن نقص علیک ہم آپ پر بیان کرتے ہیں نبأہم ان کا واقعہ بالحق پوری سچائی کے ساتھ. نحن نقص علیک نبأہم بالحق ہم آپ پر ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں پوری حقانیت کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ. انہم بے شک وہ فتیتن کچھ نوجوان تھے آمنو جو ایمان لائے بربہم اپنے رب پر. انہم فتیتن بے شک وہ کچھ نوجوان تھے آمنو بربہم جو ایمان لائے اپنے رب پر. وزدنا اور بڑھائی ہم نے ہم ان کی ہدا ہدایت، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا. یہاں سے اب وہ واقعہ تفصیلاً بیان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو جس اہتمام سے بیان فرمایا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کسی گلی میں دو چار لوگ تھے یا دو چار دوست تھے اور انہوں نے ایمان کا مظاہرہ کیا اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ واقعہ اتنے اہتمام سے بیان کیا ہو. ایسا نہیں لگتا. لگتا ایسا ہے کہ یہ ایک بہت بڑے لیول کا واقعہ ہوا ہے، اور اتنے بڑے لیول کا واقعہ ہوا ہے کہ اس کے اثرات صدیوں تک رہے ہیں. اور حتیٰ کہ پھر یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھوایا وہ غاروں والے کون تھے جن کے واقعات ہماری کتابوں کے اندر درج ہیں اور جن کی تفاصیل ہماری کتابوں کے اندر بھی درج ہیں. تو جو بظاہر معلومات، اب تو معلومات اور بھی زیادہ میسر آ چکی ہیں، اس کے مطابق یوں لگتا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. یہ جو ایمان لائے تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے. جس قوم کا، جس علاقے کا یہ واقعہ ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت تھی، سیاسی قوت تھی، معاشی طاقت تھی، فوجی طاقت تھی بہت بڑی، اور دنیا کے کئی ممالک پر ان کا اقتدار وہ چھایا ہوا تھا. ان کے اندر اللہ رب العزت نے جو حکمران تھے، جو وزیر تھے، ان میں جو بڑے عہدیداران تھے، بڑے افسران تھے، ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا. اور جب اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ اللہ نے جس نور اور روشنی سے ہمیں آگاہ کیا ہے ہم اس نور اور روشنی کو پوری سلطنت کے اندر پھیلائیں. جب انہوں نے اس کے لیے آہستہ آہستہ اٹھنا شروع کیا تو ہم نے یہ بہت دفعہ پڑھا ہے. یہ جرم ایسا ہوتا تھا، انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا جاتا تھا. نہ اجازت نہیں ہے ہمارے معاشروں کے اندر ایسی بات کرنے کی. انبیاء علیہ السلام کو شہید، کئی انبیاء، سینکڑوں انبیاء علیہ السلام شہید کیے گئے. تو اب جب انہوں نے یہ اللہ کی وحدانیت کی آواز بلند کرنی شروع کی تو قوم، ملک، وسائل، افواج، وہ سب ان کے خلاف ہو گئے. یہاں پر پھر انہوں نے وقتی طور پر اپنے شہروں سے پسپائی اختیار کی اور کسی محفوظ مقام کی طرف منتقل ہو گئے.
وہاں پر پھر اللہ رب العزت نے ان پر اپنا خاص کرم فرمایا جو اب ہم پڑھتے ہیں۔ ایک لفظ آئے گا، میں اس کی تشریح کرتا ہوں آگے۔ نحنو ہم، نقص بیان کرتے ہیں، علیہ آپ پر، نبأہم ان کا واقعہ، بالحق پوری سچائی کے ساتھ۔ انہم فتیتن وہ کچھ نوجوان تھے، آمنو بربہم جو ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدا اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کیا۔ وربطنا و اور ربط، ربط کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، جوڑ لگانا، اور گرہ لگائی جاتی ہے، جوڑ لگایا جاتا ہے مضبوط کرنے کے لیے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مضبوط کیا، ہم نے گرہ لگائی، اعلی قلوبہم ان کے دلوں پر، یعنی ہم نے مضبوط کیا ان کے دلوں کو۔ اذ جب، قامو وہ کھڑے ہوئے، اذ قامو جب وہ کھڑے ہوئے۔ اب یہ لفظ ہے، یہ کھڑا ہونا جو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو کھڑے ہوئے، یہ کھڑا ہونا اس نوعیت کا تھا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے نمرود کے دربار کے اندر۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کی سب سے بڑی اس وقت جو ریاست تھی اس کو چیلنج کیا تھا، تو پھر ریاست نے ان کو جلا ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا، یعنی چھوٹی موٹی سزا نہ دی جائے ان کو۔ عام لوگوں کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ پھانسی کی سزا دے دی یا گردن قلم کر دی، نہیں نہیں، ان کے لیے بہت عبرتناک انتظام کیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو اذ قامو یہ کھڑے ہوئے، ان کا کھڑا ہونا اس نوعیت کا تھا جب یہ پوری قوم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ فقالوا اور کہنے لگے، ربنا ہمارا جو رب ہے، رب السماوات وہی ہے جو آسمانوں کا رب ہے، والارض اور زمینوں کا رب ہے۔ ربنا رب السماوات والارض ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ لن ندعو ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونہ اس اللہ کو چھوڑ کر، الہن کسی اور معبود کو، لن ندعو من دونہ الہ اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو نہیں پکاریں گے، لقد یقیناً قلنا ہم کہیں گے، اذن ایسی صورت میں، شططا بڑی ہی غیر منصفانہ بات، لقد قلنا اذن شططا یقیناً ہم ایسی صورت میں بہت ہی غیر منصفانہ بات کریں گے، ظالمانہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ ہؤلاء یہ، قومنا ہماری قوم، ہؤلاء قومنا یہ جو ہماری قوم ہے، اتخذوا انہوں نے بنا لیے ہیں، من دونہ اللہ کو چھوڑ کر، آلہہ اور معبود، ہماری اس قوم نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں۔ لو کیوں، لا نہیں، لولا کیوں نہیں، یأتون یہ لاتے، علیہم اپنے ان معبودوں کے بارے میں، بسلطان بین واضح دلیل، تو یہ کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے اس پر۔ فمن پس کون، اظلمو زیادہ بڑا ظالم ہوگا، فمن اظلمو کون زیادہ بڑا ظالم ہوگا، ممن اس سے جو، افترا منسوب کرے، علی اللہ اللہ کی طرف، کذبا جھوٹ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے۔ وَإِذْ اور جب، اب یہ تو وہ بات تھی جو انہوں نے کسی بڑے موقع پر اپنے جو حکومت ہے، جو عوام ہے، لوگ ہیں، ان کے سامنے کی۔ اب ظاہر ہے اس کا رد عمل تو بڑا شدید ہے، رد عمل تو یہ ہے کہ یہ تو باغی ہیں، گردنیں اڑاؤ ان کی، مارو ان کو، ختم کرو، نشان عبرت بناؤ۔ تو اب وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ وَإِذْ اور جب، اعتزلتمو تم الگ ہو گئے ہو، ہم ان سے، وَإِذْ اعتزلتموہم اب جب ہم نے ان سے کنارہ کر لیا ہے، ہم تو اپنی قوم سے الگ ہو گئے، اب ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی نباہ ممکن ہی نہیں ہے، ان علاقوں میں، شہروں میں رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وما اور جن کو،
یعبدون یہ لوگ پوجتے ہیں من دون اللہ الا اللہ اللہ کو چھوڑ کر، وما یعبدون الا اللہ اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پوجتے ہیں، جب تم ان سے بھی الگ ہو گئے ہو، ان کے معبودوں سے بھی تم نے کنارہ کر لیا ہے، ان کو بھی تم نے چھوڑ دیا ہے، فَأْوُوا تو چلو اب نکلو، اِلَى الْكَهْفِ کسی غار کی طرف، فَأْوُوا اِلَى الْكَهْفِ تو چلو کسی غار کی طرف، ینشر نچھاور کرے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت، ینشر لکم ربکم من رحمتہ تمہارا رب اپنی رحمت تم پر نچھاور کرے گا، وَيُحَيِّئْ اور عطا کرے گا، لکم تمہیں، من امرکم تمہارے اس معاملے میں، مرفقا آسانی، اور اللہ تمہیں اس معاملے کے اندر آسانی عطا کرے گا۔ لیجئے پھر ہم نے پڑھ لیا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، کل ہم نے پڑھا یہ غار میں آئے، اپنی قوم سے الگ ہو کر کسی محفوظ پناہ گاہ کے اندر آئے۔ اب جب آئے ہیں وہاں پر تو نامعلوم کتنے دنوں کی مسافت ہے اور نامعلوم کتنے دنوں کی مشقت ہے، اب تھکے ہوئے، چلو یار تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، یہ نارملی لیٹے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، سونے کے لیے لیٹے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا، سو گئے، اور نہ صرف یہ کہ ان کو سلا دیا بلکہ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا غیر معمولی انتظام فرمایا۔ کیسے؟ وَتَرَا اور تم دیکھتے ہو، الشمس سورج کو، وَتَرَا الشَّمْسَ تم سورج کو دیکھتے ہو، اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاورو کنی کترا کے گزرتا ہے، پہلو بدل کے گزرتا ہے، عن کہفہم ان کے غار سے، ذات الیمین تھوڑا سا دائیں طرف، سورج کہہ لیں یا دھوپ کہہ لیں، سورج سے مراد دھوپ ہی ہے، تم دیکھتے ہو کہ سورج یا جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی دھوپ ان کے غار سے تھوڑا سا پہلو بدل کر، تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو کر گزرتی ہے، دائیں طرف ہو کر، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب سورج غروب ہوتا ہے، تَقْرِضُهُمْ تو وہ کنی کترا کے گزرتا ہے، ذات الشمال تھوڑا سا بائیں جانب، تھوڑا سا بائیں جانب، وَهُمْ اور جبکہ وہ فی فجوۃ منہ، فجوہ اوپن ایریا، کھلی جگہ، وَهُمْ فی فجوۃ منہ حالانکہ وہ تو کھلی جگہ میں ہے، اب کھلی جگہ میں ہے تو سورج کی روشنی پڑ سکتی ہے، سورج کی روشنی پڑ سکنے کی صورت میں ممکن ہے کہ لوگوں کی نظر کہیں پڑ جائے، کسی انسان کی، کسی جانور کی نظر پڑ جائے اور لوگ وہاں متوجہ ہو جائیں، تو اللہ رب العزت نے ایک پر اسرار سا ماحول وہاں پیدا فرما دیا تاکہ کوئی اس طرف نہ آئے، ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ تو یہ کون ہے؟ ان کے لیے خصوصی اہتمام کیوں ہے؟ ان کے لیے قانون فطرت میں تبدیلی کیوں ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں اور اس کے لیے بڑی سے بڑی جو قربانی دی جا سکتی ہے وہ قربانی دے کر آئے۔ اب ان کا اعزاز ہو رہا ہے، اب ان کا اکرام ہو رہا ہے، اب ان کے لیے انعام ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے نا، اللہ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ قربانی، لیکن قربانی کی قدر ہوتی ہے، ناروں یا داموں کی قدر نہیں ہوتی۔ اعمال اور عبادات کے اوپر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، لیکن قربانی جو ہوتی ہے نا وہ صحیح معنوں میں اللہ کی رحمت کو کھینچتی ہے۔ قربانی والوں پر، اظہار والوں پر اللہ کی رحمت صحیح معنوں میں اترتی ہے۔ تو یہ جو مسلمانوں کو بڑی غیر معمولی کامیابی ملی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، اس غیر معمولی کامیابی کے پیچھے اصل میں قربانی تھی۔ وہ جو شروع میں مسلمانوں نے قربانی دی اور بے مثال قربانی دی، لاجواب قربانی دی،
اس پر اللہ رب العزت نے، ہم پاکستانی عیاشی کر رہے ہیں نا، پتہ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم کو بڑے نیک پارسا، بڑے باصلاحیت، بڑے دیانتدار، نہیں، ہمارے پیچھے قربانی ہے بہت بڑی، اس قربانی کی جو ہے نا وہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں ہم۔ 1000 سال تک مسلمان غالب رہے، یہ ابتدائی لوگوں کی قربانی تھی، وہ کھا رہے تھے اس کا اثر اور اس کا صلہ۔ تو انہوں نے قربانی دی ہے، وہ یہ بڑے بڑے عہدوں پر نوجوان فائز تھے، وہ بڑے بڑے مناصب کے اوپر، لیکن یہ دیکھ کر کہ یہاں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان محفوظ نہیں رکھ سکتے، چھوڑو دنیا کو، چھوڑو ان کے منصب اور عہدوں کو، ان سے لڑائی مول لینی پڑتی ہے، لیتے ہیں، اور ریاست ہمارے مخالف ہو جاتی ہے، اور ساری قوتیں جو ہیں ہمارے مخالف ہو جاتی ہیں، کوئی نہیں۔ یہ جو قربانی ہے نا، پھر اس قربانی پہ پھر اللہ ایسا نوازتے ہیں، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ تم دیکھتے ہو کہ جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے نا تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف پہلو بدل کر نکل جاتا ہے، اور وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہونے لگتا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو وہ بائیں طرف پہلو بدل کر نکل جاتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ اوپن کھلی جگہ میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہیں کیا پتا تھا کہ ہم صدیوں کے لیے سونے لگے، ان کا تو یہ تھا گھنٹہ ڈیڑھ دو آرام کر لو، پھر اٹھ کر سوچتے ہیں کرنا کیا ہے، وہ تھکے ہارے آئے ہیں، تھکا آدمی آتا ہے چلو تھوڑی دیر آرام کر لے، پھر اٹھ کے دیکھتے ہیں وہ تو اس نیت سے آئے ہیں، انہوں نے کون سا کوئی اسپیشل جگہ سلیکٹ کی ہے کہ یہاں پر ہم بیٹھیں گے، یہاں پر لیٹتے ہیں، یہاں پہ ہوا ہو یا یہاں پر بارش نہ ہو یا یہاں پر، وہ تو کھلی جگہ پر ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے ان کی حفاظت کی ہے نا تو پھر اللہ نے بارش سے بھی ان کی حفاظت کی ہوگی، وہ یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے، ورنہ اگر بارشیں پڑتی ہیں اور بسا اوقات شدید بارشیں ہوتی ہیں تو وہ بھی جگانے کا سبب بن جاتی ہیں، اور پھر یہ بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نا جو موذی جانور ہوتے ہیں ان سے بھی حفاظت کی ہوگی، حفاظت کی ہوگی، کہ ورنہ جانور کاٹتا ہے تو آدمی اٹھ جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو کیفیت ہی سونے والی تھی، یہ ہم اگلی آیت میں پڑھتے ہیں، ذالک، یہ من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن، تو ہرگز نہیں، تجدہ، تم پاؤ گے، لہو، اس کے لیے، ولین، کوئی ایسا مددگار، مرشدہ، جو اس کے کام ٹھیک کر سکے، اس کا کوئی ایسا مددگار نہیں پاؤ گے جس کو اللہ گمراہ کر دے، کہ ایسا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے جو اس کے کام ٹھیک کر سکے، وَتَحْسَبُهُمْ، اور تم ان کو خیال کرو گے، تم ان کو خیال کرو گے، ایقاظاً، کہ وہ جاگ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی دیکھ لے تو وہ یہ سمجھے گا کہ جاگ رہے ہیں، وہم، حالانکہ وہ تو رقود، سوئے ہوئے تھے، دیکھنے والا یہ سمجھے کہ جاگ رہے ہیں، یعنی اللہ نے ان کی آنکھیں بھی کھلی رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ جاگنے کا جو ہے نا وہ صرف آنکھوں سے احساس ہوتا ہے، کہ سویا ہے یا جاگ رہا ہے یہ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے، تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، دیکھنے والا سمجھے گا کہ جاگ رہے ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم کروٹیں بدلوا رہے تھے ان کو، ذات الیمین، دائیں جانب، وذات الشمال، اور بائیں جانب، دائیں بائیں، ہم ان کو کروٹیں، کیا اہتمام کیا اللہ نے، اور بیان کیا ہے، اللہ بہت بڑی ذات ہے، اللہ بہت بڑی ذات ہے، ان کے منہ کے اندر ایک دانہ نہیں جا رہا خوراک کا، پانی کا ایک قطرہ نہیں جا رہا، اور ہم کل پڑھیں گے، آج تو خیر نہیں پڑھ پائیں گے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ جب وہ سو کے اٹھے ہیں 3 صدیاں بیت گئی ہیں، 300 سال یا 309 سال گزر گئے، اور جب وہ اٹھے ہیں نا تو
ایسے انہیں ایک دوسرے کے اوپر نا کوئی فرق محسوس نہیں ہوا. آدمی کہتا ہے تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارے بال تو سفید سیاہ تھے، سفید ہو گئے. نہیں. یا کوئی جسم گل سڑ گیا ہو. تیسرے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ کے ایک نبی ایک غار میں تشریف لے گئے، اللہ نے سلا دیا 100 سال کے لیے، 100 سال کے لیے. پھر جب اٹھایا اللہ نے ان کو تو کہا ذرا اپنا گدھا دیکھیے. اور وہ گدھا کیا تھا؟ وہ بالکل مر کے اس کی جسم گل سڑ کے ہڈیاں بھی بکھر گئی تھی. 100 سال گزرے ہیں نا، اللہ نے اس کے اوپر بالکل وہ جو نیچرل اور نارمل طریقہ ہے، فطری طریقہ ہے، وہ اس کے اوپر لاگو فرمایا. اور یہاں پر 309 سال کے بعد اٹھے بالکل اسی طرح جیسے سوئے تھے، کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں بدلوا رہے ہیں. وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. غالباً ان کے ساتھ ایک شخص ایسا تھا جس کا وہ جانور ہو، پالتو جانور ہوگا. وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا باسطٌ، پھیلائے ہوئے تھا، پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ، اپنی کوہنیاں، بالوصید، زمین کے اوپر. اچھا، صرف انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ جو جانور تھا ان کے ساتھ، وہ جانور بھی اللہ نے ایسا ہی زندہ رکھا ہوا تھا. اور ان کا کتا بھی پھیلائے ہوئے تھا اپنی کوہنیاں زمین کے اوپر. یہ کتے کا ریلیکس سٹائل ہوتا ہے، وہ یہ اپنے آگے والے آگے کر کے نا پرسکون ہو کے وہ بیٹھا ہوتا ہے. لو، اگر، اطلعت، تم جھانک کے دیکھو، علیہم، ان کو، اگر تم ان کو جھانک کے دیکھو، لولیت، تو تم پھر جاؤ گے، منہم، ان سے، بلکہ لولیت، منہ پھیر کر، منہم، ان سے، فرارا، بھاگ جاؤ گے. لولیت منہم فرارا، تو تم منہ پھیر کر ان سے بھاگ جاؤ گے. ولملئت، اور بھر جائے گا تمہارے دل میں، منہم، ان کا، رعبا، ڈر، اور تمہارے دل میں ان کا رعب اور ان کا ڈر بھر جائے گا. یعنی اللہ نے اس جگہ کو ایسا کچھ عجیب سا، پر اسرار سا اور خوفناک سا بنا دیا کہ وہاں کوئی آتا نہیں تھا. لوگ کہتے تھے ادھر نہ جاؤ، یہ بڑی پر اسرار سی جگہ ہے، بڑی خوفناک سی جگہ ہے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی بھولا بسرا ہوتا ہے نا، کوئی مسافر ہوتا ہے یا کوئی جانور چرانے والا ہوتا ہے، وہ کہیں اندر تک چلا جاتا ہے، تو ایسا عجیب خوف طاری ہوتا تھا کہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے تھے. بس آج یہ